وہ صوبائی وزیر بنے تو کو ہو گیا، جنرل مشرف نے اقتدار سنبھال لیا، اسمبلیاں توڑ دیں۔ وہ مشیر داخلہ بنے تو 12 مئی ہو گیا، میئر بنے تو جیل سے آ کر حلف لینا پڑا۔ تقریر سننے کے دوران تالیاں بجانے سے لے کر علاج کرانے تک پر مقدمات قائم کر دیے گئے۔ شعلہ بیاں اتنے کہ اپنے مخالفین کو منہ توڑ جواب دینے کی شہرت رکھتے تھے، لیکن ان دنوں خاموش ہیں، بلکہ ضرورت سے زیادہ ہی خاموش ہیں۔ زیادہ تر وقت ملک سے باہر گزارتے ہیں، ملک واپس آتے بھی ہیں تو کسی سیاسی سرگرمی میں نظر نہیں آتے، بڑی مشکل سے ہاتھ لگے ہیں۔ تھم نیل سے آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ میرے ساتھ آج کون ہے، تو آئیے بات کرتے ہیں ایم کیو ایم کے رہنما سابق میئر کراچی وسیم اختر سے۔ وسیم صاحب، ویلکم ان آر شو۔ کہاں غائب ہیں؟ سیاست سے کنارہ کش ہو گئے ہیں کیا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کوئی ہوتا ہے کنارہ کش سیاست سے، اور آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ لیکن اتنی خاموشی، وہ بھی وسیم اختر؟ میرے خیال میں خاموشی بہتر ہے آج کل۔ آج کل بہتر ہے جناب۔ تو چلیں پھر آپ کے ذرا سیاسی سفر کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ایک سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کا بیٹا 1986 میں ایم کیو ایم کا کارکن بن جاتا ہے، تقریباً 40 سال ہونے والے ہیں۔ کیا کھویا، کیا پایا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ ایک کاز تھا 86 میں، بلکہ وہ کاز اس سے پہلے تھا۔ 86 میں ایک راستہ نظر آیا، اس کاز کو حاصل کرنے کے لیے اس راستے پہ میں آیا۔ 86 میں ذہنوں میں تھا وہ ڈسکرمنیشن، جب سے ہم اسکول کے بعد کالج میں آئے ہم نے دیکھی ہے، کراچی میں رہتے زیادتیاں، وہ دبا ہوا کاز تھا، دبی ہوئی چیز تھی۔ جب ایم کیو ایم سامنے آئی تو وہ کاز بھی، اس نے بھی جوش مارا اور ایم کیو ایم جوائن کی۔ نو ریگریٹس، نیک نیتی سے کی، آج بھی نیک نیتی ہے، آج بھی اسی راستے پہ ہوں، اسی کاز کو حاصل کرنے کے لیے۔ دشواریاں آئیں، بہت زیادہ آئیں، اچھے دن بھی آئے، پاور بھی ملا، مگر جو حاصل کرنا چاہتے تھے اپنی قوم کے لیے، انفارچونیٹلی وہ نہ کر سکے۔ کھویا کچھ نہیں، عزت پائی، عوام نے ریگارڈ کیا، عزت دی، پارٹی نے عہدوں پہ فائز کیا۔ پورا پاکستان ایم کیو ایم کی وجہ سے ہی جانتا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ جو جد و جہد شروع کی تھی اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ جو میں نے آپ کا انٹرو کرایا اس سے تو یہ لگتا ہے کہ بڑی ٹف لائف ہے آپ کی، لیکن اگر میں شروع سے بات کروں تو مجھے یہ بتائیے کہ 92 کا آپریشن، پوری ایم کیو ایم انڈر گراؤنڈ جا چکی تھی، چھاپے، گرفتاریاں معمول کی بات تھیں، یہ دور کہاں گزارا، کیسے گزارا؟ 92 کا آپریشن، میری جو کانسٹیٹوئنسی تھی جہاں اور میرا گھر تھا بلاک 2 PCHS، وہ سوسائٹی سیکٹر کے حصے میں آتا تھا، اور پھر ایڈجیسنٹ تھا لائنز ایریا۔ تو پورا آپریشن اپنی پارٹی کو بچاتے ہوئے، اپنے لوگوں کو بچاتے ہوئے، پارٹی کی پالیسی کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے اپنے علاقے میں گزارا۔ جب ضرورت محسوس ہوتی تھی تو ہائیڈنگ بھی کاٹی، ہائیڈنگ میں بھی گئے، مگر کبھی آپریشن میں کنارہ کشی نہیں کی، کبھی کہیں شہر چھوڑ کے نہیں گئے، ملک چھوڑ کے نہیں گئے، فیس کیا پورا آپریشن اپنے ساتھیوں کو بچاتے ہوئے، خود کو بچاتے ہوئے، اور اسی کاز کو میں سمجھتا ہوں دوام بخشا، اس کاز کو آگے بڑھایا اور کامیابی حاصل کی۔ آپریشن ختم ہوا مگر ٹیمپریریلی، آپریشن تو آج بھی جاری ہے۔ وسیم اختر کے ماضی کو دیکھیں تو ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ نہ وہ کبھی یونٹ کا کارکن رہا، کبھی نہ وہ سیکٹر ممبر رہا، ایک بزنس مین تھا۔ تو یہ کہاں سے سفر شروع ہوا؟ فہیم بھائی، میں 86 میں ملک میں آیا تھا، میں باہر نوکری کرتا تھا اور سعودی عربیہ میں۔ پھر 86 میں نے یہ پارٹی جوائن کی تھی،
اور میں اپنا بزنس کرتا تھا، اور میں سٹارٹنگ پارٹی میں ایسے ہوئی کہ ظاہر پارٹی مشکل میں تھی، فنڈز درکار ہوتے تھے، خود بھی دیے، جو مخیر حضرات تھے ان سے بھی لے کے دیے، کرتے کرتے پھر پارٹی جوائن کر لی. اور اس زمانے میں یونٹ 63 تھا میرے خیال میں. تو رضا ہارون صاحب جو آج کل پیپلز پارٹی میں ہیں، آپ کے پرانے ساتھی، وہ یونٹ انچارج تھے. تو ان سے میری بڑی اچھی دوستی بھی تھی، آج بھی ہے. اور پھر ہم نے مل کے جد و جہد کی، تو وہاں سے ہماری جد و جہد شروع ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل وقت بھی دیکھا ہے، رضا نے بھی اور میں نے بھی، مگر نو ریگریٹس، اللہ کا شکر ہے کہ آگے بڑھتے گئے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ 1993 میں آپ ایم پی اے بنے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ وزیر بھی بنے، صوبائی وزیر بھی بنے، مشیر داخلہ بھی بنے، مشیر صوبائی مشیر برائے میرا خیال ہے کہ لوکل باڈیز بھی رہے آپ، پھر میئر بھی بنے. یہ ہر دفعہ نکاح انتخاب آپ پر ہی کیوں ٹھہرتی رہی؟ یہ تو پارٹی سے سوال بنتا ہے، یا اس وقت جو لیڈر تھے ہمارے ان سے سوال بنتا ہے. لیکن آپ میں بھی تو کچھ ایسی صلاحیتیں ہوں گی نا. اتنا ڈسپلن تھا، پارٹی پالیسیز ایسی تھیں کہ اس زمانے میں کوئی لابینگ کر کے اگر کہیں نام بھجوا دیا جائے کہ اس کو وزارت مل جائے، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے، اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا. یہ اس زمانے میں میرٹ ہی دیکھا جاتا تھا. اور میں اتنا نزدیک بھی نہیں تھا جو لیڈرز تھے ہمارے، ان کے شروعات کی بات کر رہا ہوں میں. تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید مجھ میں وہ کیپیبلٹیز ہیں اور آئی کین ڈو اٹ. اور میں سمجھتا ہوں میں پورا اترا ہوں پارٹی کی جو بھی پالیسیز ہوتی تھیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اور کامیابی سے میں نے ساری وزارتیں دیکھی ہیں، چلائی ہیں، اور میئرشپ تک بھی، اور ایم این اے ایز اے پارلیمنٹیرین ان نیشنل اسمبلی میں نے اپنا کردار ادا کیا ہے وہاں. پہلی بار ایم پی اے کیسے بنے؟ پہلی بار 93 میں الیکشن ہوا تھا. تو ڈاکٹر صاحب جب پارٹی دیکھا کرتے تھے، ڈاکٹر عمران فاروق، تو ان کا میسج آیا کہ آپ نامینیشن جمع کرائیں. میں نے تھوڑا سا اس وقت ٹالنے کی بات کی کہ میرا کاروبار ہے، میں کام کروں گا یا یہ کام کروں گا. سیاست میں ہمارے خاندان میں کوئی نہیں تھا. خیر پھر اپنا الطاف حسین صاحب کا میسج آیا کہ بلاک 2 PCHS سے اور کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے، یا تو کینڈیڈیٹ ڈھونڈ لیں آپ وہاں. تو میں نے ڈھونڈنا شروع کیا. بلاک 2 میں جو لوگ رہتے تھے میرے فادر کے دوست تھے، ان کچھ کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے بچے تھے. تو اس زمانے میں آپ بھی جانتے ہو اتنا ایسا خوف بیٹھا ہوا تھا، ایسا خوف بٹھایا ہوا تھا کہ 92 کا آپریشن شروع ہو چکا تھا، ایم کیو ایم کے نام سے بھی دور بھاگتے تھے. تو پھر وہ جو پرچی ہے وہ میرے نام کی کھل گئی، تو مجھے ہی نامینیشن جمع کرانا پڑا. اور ظاہر الیکشن ہوا اور کامیاب ہو گیا. ایم کیو ایم کا کینڈیڈیٹ کامیاب ہی ہوتا تھا اور ووٹ لوگ ڈالتے تھے. بس اس کے بعد پھر 3 مہینے میرے خیال میں گزرے ہوں گے ایز ایم پی اے. ہم 90 میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ریڈ ہوئی اور ہم سب اریسٹ ہو گئے، اور 3 سال کے لیے ہم جیل چلے گئے. تو پیچھے جتنا بھی بزنس اور کاروبار اور تھا وہ سارا تقریباً تباہ ہو گیا. اور چھوٹے موٹے اور بھی کام تھے میرے، وہ بھی سارے ختم ہو گئے. ظاہر ہے آپ کی پریزنس ہی نہیں ہے، آپ جیل میں ہو تو پیچھے کاروبار کون دیکھے گا. بھائی جتنے بھی تھے وہ اپنے اپنے کاموں میں تھے. تو خیر پھر جب جیل سے 3 سال بعد واپس آئے باہر، تو پھر فیکٹری میں جو سامان تھا، جو LCs کھلی ہوئی تھیں، ان کو نمٹایا، فیکٹری بیچی، اور اس طرح سے آگے پھر بڑھے ہیں. جو پیسہ ملا اس کو کہیں اور انویسٹ کیا، اس طرح سے 93 سے 97 تک شاید آپ جو ہے وہ جیل میں رہے. یہ جو جیل کا پیریڈ ہے یہ کہاں گزرا اور مقدمات کیا بنائے گئے تھے آپ پر؟ مقدمات پہ تو ہنسی آتی ہے بھائی 64 کیسز بنے تھے.
اس دور میں 25 ایف آئی آروں میں مرڈر ڈالے ہوئے تھے. اب میں AT&T سے نکل کے پہلی دفعہ ایک سیاسی پلیٹ فارم پہ ایونٹ میں آیا اور MPA بن گیا. سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ FIR ہوتی کیا ہے اور یہ اتنی تیزی سے کیسے بنائے جا رہے ہیں, اور عجیب عجیب جھوٹی چیزیں جو سامنے آتی تھیں یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں ہے, ایسا کام تو ہوا ہی نہیں ہے. تو مگر خیر ان کو بنانے تھے. یہ ہماری سیاست میں یہی ہوتا ہے, ہمیں نہیں تو پتا بھینس چوری کے مقدمات بن جاتے ہیں. ہمیں نہیں بعدیں پتہ چلا یہ. تو اتنے سارے مقدمے لے کے ہم جیل میں چلے گئے. 1 سال لانڈی, 1 سال سینٹرل جیل. پھر یہاں بھی حکومت کو اچھا نہیں لگ رہا تھا. آپ لوگ ایک ساتھ کورٹوں میں آتے تھے, ایک ساتھ جاتے تھے, ایک ساتھ آتے تھے. وہ شاید اچھا نہیں لگتا تھا. اور اسی دوران ایک ایونٹ بھی ہو گیا تھا, وہ خالد یونس جی, والا. خالد بھائی US کانسلیٹ کے اندر چلے گئے تھے. تو کچھ پھر میرے خیال میں اس وقت کی حکومت نے سلیکٹ کیے کوئی 5-6 MPA کہ ان کو یہاں سے اڈیالہ شفٹ کر دیا جائے. اڈیالہ شفٹ کر دیا جائے. تو ہمیں رات کو کوئی 2-2:30 بجے جیل سے نکالا گیا اور اس وقت کی حکومت نے اڈیالہ شفٹ کر دیا. کہ ہم نے پھر وہاں جو آفیسرز تھے ان سے بات بھی کی کہ کیا ریزن ہے, یہ کیا وجہ ہے. تو انہوں نے بھی دبے لفظوں میں کہا کہ ہمارا مت ذکر کیجیے گا, جو آپ کی لائلٹیز ہیں نا اس پہ ہمیں اعتراض ہے, آپ یہ پارٹی چھوڑیں اور دوسری پارٹی پیپلز پارٹی جوائن کریں. تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی اتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے تمہیں کراچی سے ہمیں یہاں لے آئے اٹھا کے, ہماری فیملیز ہیں وہاں, بچے ہیں, تو یہ بات وہاں کر لیتے ہم سے تو ہو سکتا ہے ہم کو جواب دیتے آپ کو. تو خیر وہاں جو بھی حربے استعمال کیے انہوں نے وہ کیے. ادھر بھی بیٹھ کے کیسز بنائے. مزے کی بات بتاؤں فہیم بھائی, جو پروسیکیوشن ہوتی ہے وہ بس ہنسی آتی ہے. وہاں جب اڈیالہ پہنچے تو جیل جانے سے پہلے ایک صاحب ملے کہ بھائی آپ پہ یہ FIR کٹنی ہے. ہاں اچھا, گریٹ. تو میں نے بولا اچھا یہ کیا ہے FIR, میں نے کیا کیا ہے. آپ باڑے سے آ رہے تھے, پشاور سے, اور اس ٹرک میں بیٹھے ہوئے تھے جس میں آلو اور پیاز کی بوریاں تھیں اور اس میں ہینڈ گرینیڈس تھے. کبھی باڑے گئے؟ نہیں, باڑے تو دیکھا نہیں. تو اس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے آپ کو پکڑا ہے. تو میں حیران ہو گیا کہ ان صاحب کو یہ نہیں پتا کہ مجھے تو کراچی جیل سے لے کے آئے ہیں. یہ مجھے بول رہا ہے میں نے آپ کو یہاں سے پکڑا ہے. اس وقت جب آپ حراست سے جیل شفٹ کیے جا رہے ہیں, اس دوران آپ باڑے سے سفر کرتے ہوئے آ رہے تھے. جی. اس نے کیس یہ بنانا تھا کہ مجھے انہوں نے یہاں سے گرفتار کیا ہے, میں باڑے سے آ رہا تھا. تو میں بڑا حیران ہوا. مجھے تو پوری لسٹ FIR سمیت جو صاحب لے کے آئے تھے کراچی سے اڈیالہ اور ہینڈ اوور کیا, تو وہ لسٹ کے ساتھ ہینڈ اوور کیا کہ ان پہ اتنے کیسز ہیں. اور جو آدمی انٹروگیشن کر رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کراچی سے لایا گیا ہوں اور مجھ پہ یہ کیسز ہیں. وہ نیا کیس بنا رہا ہے ایک. میں نے اس کو بولا, میں نے بولا بیٹا بات سن, تم جو کیس بنا رہا ہے, اچھا پھر مجھے ڈرا بھی رہا تھا کہ تم تو پھر ساری زندگی جیل میں کٹے گی اور تمہارے تو بچے بھی نظر نہیں آئیں گے تمہیں. میں نے بولا آپ کے یہ علم میں ہے کہ مجھ پہ آلریڈی 64 FIR ہیں. تو وہ بھی حیران ہو گیا. اچھا. میں نے بولا جی, مجھے کراچی جیل سے لایا گیا ہے یہاں اور اتنی FIRs آلریڈی ہیں, اور جو آپ جو FIR بنانے جا رہے ہو اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے وزن ان FIRs کے سامنے. تو خامخواہ میں ٹائم ویسٹ کر رہے ہو آپ. تو اس طرح سے اگر آپ ایک الیکٹڈ MPA کو ٹریٹ کریں گے, اس پہ کیا امپریشن چھوڑے گا, رہ جائے گا اس انسٹیٹیوشن کا. بالکل ٹھیک ہے. جو وہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میرے ساتھ انٹروگیشن کر رہا ہے بیٹھا ہوا. وسیم بھائی, کوٹا سسٹم کے نتیجے میں شدید احساس محرومی کے دور میں وہ جماعت جو ایک قوم کی امیدوں کا محور بنی, اسی جماعت پر دہشت گرد, ٹارگٹ کلر, بھتہ خور کے لیبلز لگ گئے. ایسا کیسے ہوا؟ اب اس کاز کو آگے بڑھانے کے لیے ظاہر ہے پارٹی ایک پالیسی بھی دیتی ہے, اس کی امپلیمنٹیشن بھی اسی کی پارٹی کے کارکنان کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا.
اور ہمارا خدا نہ خواستہ کبھی بھی یہ ذہن نہیں تھا کہ بندوق اٹھانا، ہماری فیملیز میں ہی نہیں ہے یہ چیزیں. بندوق والا معاملہ تو ہوتا ہی نہیں تھا ہمارے یہاں. ہم تو آپ جناب والا معاملہ تھا ہمارے یہاں. تو تمیز، تہذیب، اس طرح سے ہم آگے بڑھنا چاہ رہے تھے. یہ ساری چیزوں کو صحیح طرح سے ایڈریس کرنا چاہ رہے تھے. ایک مینڈیٹ تھا ہمارے پاس اس کا. ایم کیو ایم کو ایک بھاری مینڈیٹ حاصل تھا ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے، مگر اس وقت کی جو حکومتیں تھیں وہ نہیں چاہتی تھیں. انہوں نے حربے استعمال کیے، دہشت گردی، بھتہ خور، بوری بن لاش. آپ اس وقت کی حکومت اگر خدا نہ خواستہ 2 پنجابی اسپیکنگ، 2 پشتو اسپیکنگ کا مرڈر کر کے اور ان صوبوں میں پہنچا دیں تو ظاہر ہے نفرت کس سے ہوگی؟ ایم کیو ایم سے ہوگی. یہ کامیابی ہوئی ان کی، کامیاب ہوئے. آپ میری جو ایف آئی آریں ہیں وہ دیکھ لیں. مرڈر کی ایف آئی آریں میں نے مطلب 25 مرڈر کر دیے. اڈیالہ میں جو لائفرز ہوتے تھے، جن کو جو بڑے بڑے قاتل ہوتے تھے، میاں والی سے بڑے بڑے ڈاکو وہاں بند تھے، وہ ہمیں فہیم بھائی دیکھنے آتے تھے کہ یہ کون ہیں جنہوں نے 25 مارے ہیں. میں نے تو سپرنٹ کو ایک دفعہ بولا تھا اڈیالہ کے، یار پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، ٹکٹ ہی لگا دو کم از کم، ہمیں پیسے تو ملے. تو جب آپ ایک ایسی کمیونٹی کو جو چاہ رہی ہے کہ آپ کے ملک کا نظام، میرے ملک کا نظام بہتر ہو جائے، اس کو ایسٹ بنانے کی جگہ آپ نے اس پہ ایسے الزامات لگا دیے، ایسی سٹیمپس لگا دیں کہ ہم دہشت گرد کے نام سے مشہور ہو گئے. اگر اسی ایم کیو ایم کو، اس ایم کیو ایم کی پالیسیز کو ایسٹ بنا لیتے، اگر ایسٹ بنا لیتے تو جو ایم کیو ایم نے کام کیا ہے وہ آج تک پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی جماعت نے نہ کیا ہے، نہ کر سکے گی. وہ کیا؟ پارلیمنٹ میں مڈل کلاس کے پڑھے لکھے لوگ پہنچا دیے. ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹرز. آج بھی ایم این اے ایسے ہیں ہمارے پاس جن کے پاس اپنی گاڑیاں نہیں ہیں، ویگنز میں جاتے ہیں، نوکری کرتے ہیں. یہ سسٹم اگر آپ پنجاب میں بھی رائج کرا دیتے، اسی کو کاپی کرتے، اسی فارمولے کو ایم کیو ایم کے پی کے میں بھی کرتے، بلوچستان میں بھی کرتے، تو آج ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے فہیم بھائی. ہمارے پارلیمنٹ میں پڑھے لکھے لوگ بیٹھ کے لیجسلیشن کرتے. آج میں بھی 5 سال پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوں، میں نے اپنے آس پاس جتنے ایم این اے بیٹھے ہوتے تھے، میں نے ان کی بھی باتیں سنی ہیں. کون سی لیجسلیشن؟ وہ تو شام کی باتیں کرتے تھے کہ شام کو کرنا کیا ہے. میں وہ لفظ لینا نہیں چاہ رہا. میں سمجھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، قوم بھی سمجھ سکتی ہے. تو کیسے آگے بڑھے گا؟ آپ نے تو ایک اتنی بڑی جد و جہد، اور وہ اس کمیونٹی سے آ رہی تھی، وہ جد و جہد وہ کمیونٹی کر رہی تھی جس کے آباء و اجداد نے اس ملک کو بنایا. ان کی اولادیں کر رہی تھی یہ کہ ہمارا ملک ترقی کرے. پڑھے لکھے لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے جا کے. آج سارا وڈیرا پورے ملک کا چودھری سردار جس نے کچھ بھی نہیں کیا زندگی میں، صرف حکومت کے پیسوں سے اوپر گیا ہے، وہ لوگ بیٹھے ہیں، وہ لیجسلیشن کریں گے. دے آر آل کمپرومائزڈ. لیکن جب ایم کیو ایم خود اقتدار میں تھی، پاور میں تھی، 18ویں ترمیم پر کام ہو رہا تھا، اور 18ویں ترمیم جو ہے ایک طرح سے اسے انتظامی تقسیم سمجھا جا رہا تھا، جو ایم کیو ایم کی ایک طرح سے منزل بھی تھی. لیکن پھر وسیم بھائی، کراچی میں ایک جلسہ ہوتا ہے اور پھر ایک جلسہ لاڑکانہ میں ہوتا ہے. انکل الطاف کی آواز آتی ہے اور ایم کیو ایم اپنے اس اہم ترین مطالبے سے پیچھے ہٹ جاتی ہے. کیوں ہوا پھر ایسا؟ دیکھیں، میرے خیال میں اس کا ایگزیکٹلی اس پہ تبصرہ نہیں کر سکوں گا. جو میں سمجھا ہوں، میرا بھی ایک ایکسپیرینس ہے، اس وقت بھی تھا، کہ 18 امینڈمنٹ جو تھی، ہماری یہ خوش فہمی تھی کہ شاید 18 امینڈمنٹ کے بعد جو پاورز ہیں وہ نیچے تک ڈیوالو ہو جائیں گے. بلکہ ہم سے یہ وعدہ بھی کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، اس وقت، ٹھیک ہے، اس وقت کے سسٹم نے، ٹھیک ہے، کہ اگر فیڈرل سے اختیارات نیچے آ رہے ہیں صوبے میں، تو صوبے سے پھر لوکل میں بھی جائیں گے. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کو دیکھتے ہوئے کہ جب تک یہ جد و جہد ہم کریں اور نیچے تک پاورز چلے جائیں اور ایک 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ مضبوط آ جائے، ٹھیک ہے، ہماری کوشش ہی وہ تھی کہ بلدیاتی نظام پورے ملک میں مضبوط ہو جائے. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں آج جتنی مضبوطی بھی ہے اس میں، وہ ایم کیو ایم کی ہی کوششوں سے ہوئی ہے کہ آرٹیکل 140A
کی امپلیمنٹیشن بالکل میں کے اس کے لیے اوپر آؤں سپریم گا، کورٹ بالکل میں اس کے نے اوپر آؤں فیصلہ گا، وہ دیا آپ کی کامیابی بھی ہے جو بھی ہے اس کے اور اوپر 4 سال یقیناً جو بات میں کریں گے، چیختا رہا ہوں ایز اے میئر، اس میری کے اوپر کامیابی یقیناً وہ بات ہے. کریں گے، بہت ڈیٹیل میں اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن میں ایک چیز آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، آپ جس سسٹم کی بات کر رہے ہیں کہ جو سسٹم اس وقت آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس طرح کر لیں، میں اگر اس کو ایگزیکٹ سوال کروں تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ مشرف دور میں تو ایم کیو ایم اسٹیبلشمنٹ کی لاڈلی ہوا کرتی تھی، لیکن پھر 2013 میں ایسا کیا ہوا کہ ایم کیو ایم اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اتنی دوریاں ہو گئیں کہ بانی ایم کیو ایم کے نام پر تو باقاعدہ کراس لگ گیا اور پوری پارٹی کو جو انہیں ڈسون کرنا پڑ دیا؟ دیکھیں میری نظر میں ہم اپنے کاز سے جو تھوڑے سے ڈیویٹ ہوئے ہیں، تھوڑے سے ہٹے ہیں، وہ مشرف دور میں ہی ہٹے ہے. ہیں. اس میں ہی بہت ہٹے کم ہیں. ایم کیو ایم کے رہنما اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، بڑی بات ہے کہ آپ نے اسے تسلیم کیا. میں ایکسیپٹ کرتا ہوں اس بات کو، اور میں نے تو بڑے کم الفاظوں میں آپ سے بات کی ہے. ہمارے اندر خرابی ہی وہاں سے آئی ہے. وہ دور جو ایک جو آپ نے اقتدار میں لینینسی کا گزارا. دور تھا، جو ہمارے سارے مطالبے پورے ہو رہے تھے، پرسنل مطالبے، عوام سے ریلیٹڈ نہیں، ہمارے کاز سے ریلیٹڈ نہیں، ٹھیک ہے، ہمیں کھلی چھوٹ مل رہی تھی، ٹھیک ہے. اور جب ایبسلوٹ پاور آتا ہے تو کرپشن بھی آتی ہے، ٹھیک ہے. میں گواہ ہوں، مشرف صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ جنت نصیب کرے، ان کے ساتھ گورنر ہاؤس میں ایک میٹنگ تھی. پارلیمنٹ کے پروونشل اسمبلی میں نمبر سب سے زیادہ ہمارے تھے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو میں اللہ کا شکر ہے، میں بات کرتا تھا ان کے سامنے بھی، مشرف صاحب کے سامنے، کہ پروونشل اسمبلی میں سارے نمبرز ہمارے پاس ہیں، تو ہمارا سی ایم ہونا چاہیے. تو پرویز ارشد صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ارشد بھائی، پرویز مشرف صاحب کہنے لگے کہ یہ ہو نہیں سکے گا. میں نے بولا کیوں؟ ڈیموکریسی میں ایز پر دا کانسٹیٹیوشن اگر پارلیمنٹ میں نمبر زیادہ ہوں جس کے، اسی کا پرائم منسٹر بنتا ہے اور اسی کا سی ایم بنتا ہے. کہنے لگا نہیں بیٹا، سندھی بھائی ناراض ہو جائیں گے. میں نے بولا اچھا، تو آپ بھی مطلب تو پھر خیر ہے، کوئی بات نہیں. تو ہماری جدوجہد چل رہی ہے آج بھی. لیکن سوال سندھی وہی سے ہے. ہماری خدا نہ خواستہ دشمنی تھوڑی ہے، سندھی ہمارا بھائی ہے. ہم دونوں نے ہی اس صوبے میں آگے بڑھنا ہے. غریب سندھی نے، میں وڈیرے کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا. تو جب یہ مشرف صاحب کے منہ سے یہ بات آئی تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اتنی ہم جد و جہد کر رہے ہیں، سنسیئرلی ایفرٹس کر رہے ہیں، اس کے بعد آج بھی ہمیں مطلب ہم کیا پاکستانی نہیں ہیں؟ یہ آتا ہے پھر سوال. جب میں الگ جاؤں گا، بیٹھوں گا، تو میرے ذہن میں سوال آئے گا کہ کیا میں پاکستانی نہیں ہوں؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ لیکن وسیم بھائی یہ تو بتائیے نا کہ ایم کیو ایم، آپ نے خود کہا کہ جب اقتدار تھا تو اقتدار کے ساتھ کرپشن ہوتا ہے. ایم کیو ایم کب کرپٹ ہوئی؟ زمانہ بتا دیا میں نے. نہیں، کس طرح سے کرپٹ ہوئی؟ دیکھیں اب ہم پہ کرپٹ کی گئی جب آسانیاں دی جاتی ہیں نا، جب ہر چیز ایزی کر دی جاتی ہے، رولز کو بھی درگزر کر دیا جاتا ہے، تو پھر کرپشن ہی آتی ہے. ٹھیک ہے. تو میں وہ والی کرپشن کی بات نہیں کر رہا. میں ایم کیو ایم کے اندر جب وزیر بنتے تھے نا یا الیکٹ ہوتے تھے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارا ذہن کرپشن کی طرف جائے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی شکایت کر دے اگر تو آپ کا کباڑا ہے، پھر آپ کے جو ہمارے رولز ہیں اس حساب میں آپ آتے ہو، آپ کو سسپینڈ کیا جاتا ہے، آپ سے وہ سیٹ لے لی جاتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کرپشن پہ ہماری جماعت کیسی تھی. پہلی دفعہ میں 97 میں وزیر بنا تھا، اور وزیر بنا تھا ہاؤسنگ ٹاؤن پلاننگ کا. ٹھیک ہے. میں اپنے کبھی پہلے وزارت دیکھی نہیں، ہمیں فائلوں کا ہی نہیں پتہ تھا کہ فائلوں کو کیسے دیکھا جاتا ہے. سیکھیں ہم سمری کیا ہوتی ہے. تو میرے پاس ایک صاحب سامنے آئے بیٹھے، اتنی بڑی ان کی داڑھی، بلڈر تھے وہ. انہوں نے کہا مجھ سے کہ آپ وزیر ہیں، آپ کے جو بلڈنگ کنٹرول میں کوئی صاحب ہیں وہ اتنے پیسے مانگ رہے ہیں یہ کام کرنے کے. میں نے کہا اچھا کیا نام ہے ان کا؟ میں نے نام بتایا. میں نے ان کو کال کر کے اپنے آفس بلا لیا. میں نے کہا بیٹا یہ کیا بات ہے، یہ ان کا کام کریں، لیگل کام ہے ان کا. کام ان کا کرا دیا.
اس زمانے میں ہمارے یہاں فیکس بہت چلتے تھے. ان صاحب نے اپنے آفس جا کے لنڈن جو لیڈر تھے ہمارے ان کو فیکس کر دیا کہ وسیم اختر جو آپ کے منسٹر بنا دیا آپ نے, ان کے ہاتھ میں تو بڑی مہنگی گھڑی پہنی ہوئی ہے انہوں نے. اس کا مطلب ہے منسٹر تو پیسے کما رہا ہے. فہیم بھائی آپ یقین کرو گے کہ دوسرے دن مجھے لنڈن بلا لیا گیا. 3 آدمیوں کی کمیٹی بنی, انور, محمد انور, ایم اے جلیل اور ایک میرے خیال میں سلیم شہزاد تھے, کہ وسیم کی انکوائری کی جائے کہ اتنی مہنگی گھڑی کیسے پہن رہی ہے. جب مجھے پتا چلا کہ میری انکوائری اس چیز پہ ہو رہی ہے تو میں نے بولا مجھ سے فون پہ پوچھ لیتے یار, اتنا میرا وہاں میں بزی آدمی ہوں وہاں میں, اور مجھے بلایا گیا لنڈن اور یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ اتنی مہنگی گھڑی کیسے لے لی تم نے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ فاروق ستار سے پوچھ لیتے, فاروق ستار اور میں ساتھ جیل کاٹے ہوئے ہیں, میں جیل میں بھی پہنتا تھا یہ جب میں وزیر نہیں تھا, اور یہ گھڑی میں نے 82 میں خریدی جب ایم کیو ایم بھی نہیں تھی. 82 میں خریدی گئی گھڑی پر سوال جو ہے وہ 97 میں اٹھا. جناب پوری انکوائری ہوئی اس کی, رضا ہارون گواہ ہے اس کا, لنڈن میں ہوئی تھی یہ انکوائری, رپورٹ بنی. پھر بڑے صاحب نے جو لیڈر تھے الطاف حسین صاحب, انہوں نے مجھے بلایا کہ بھائی یہ کون سی گھڑی ہے. میں نے بتایا کہ بھائی یہ میں جب جاب کرتا تھا جب میں نے خریدی تھی, سیلری سے پیسے جمع کر کر کے. آج آپ نے اتنا بڑا ایک ایشو بنوا دیا کہ وہاں سے بلوایا گیا مجھے, اور اس کی ایک فیکس کے اوپر, ایک فیکس پہ. تو کرپشن کا یہ حال تھا ہمارے یہاں, کرپشن برداشت نہیں ہوتی تھی. مگر جب میں نے کہا نا, جب ایبسولوٹ پاور آتا ہے تو لوگ بگڑتے ہیں, اور بگڑے بھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پوری ایم کیو ایم خدا نہ خواستہ, مگر اس میں بگاڑ آیا, اور اس بگاڑ کی وجہ سے جو ہمارے کاز تھے جن کی وجہ سے ایم کیو ایم بنی تھی, اس سے ہم ادھر ادھر ہوئے ہیں نا. وسیم بھائی, الطاف حسین نے ایم پی اے بنایا, وزیر بنایا, مشیر بنایا, ایم این اے بنایا, میئر بنایا, ان دنوں شدید علیل ہیں, تشویش ہوتی ہے؟ فہیم بھائی ہم نے راستے تو علیحدہ کر لیے, مگر انسانیت کے ناطے ظاہر ہے اگر کوئی بیمار ہے تو دعا تو نکلتی ہے اس کے لیے کہ اللہ شفا دے, کوئی بھی ہو. 22 اگست 2016 کے بعد ایم کیو ایم ٹکڑوں میں نہیں ٹکڑیوں میں بٹ گئی تھی, اور اس کے بعد نظر یہ آ رہا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ کمپرومائز کی سیاست کر رہی ہے. ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہے. آپ یہ سوال اگر کسی بھی کارکن سے بھی کریں گے نا, تو جب ہم علیحدہ ہوئے تھے, فاروق ستار لیڈ کر رہے تھے پارٹی کو, اللہ کا شکر ہے بڑا ہماری جو 7 سیٹیں تھیں یہ اس وقت کی سیٹیں تھیں, جو ایز اے میئر مینڈیٹ ملا تھا وہ ہماری اس جد و جہد کی وجہ سے ملا تھا. 2/3 میجورٹی ملی تھی جیل کے اندر. بس غلط راستوں پہ بھی چلے گئے, پالیسیز غلط بنا لی. لیاقت آباد کے پل پہ جلسہ ہوا تھا, وہ بہت بڑا جلسہ تھا, اور میری فاروق بھائی سے بات بھی ہوئی تھی اس پوائنٹ پہ کہ ہم سب نے جد و جہد کی اور ایک اتنا بڑا جلسہ, ایک پورے کراچی کے لوگوں کو یہاں لے کے آئے, حیدرآباد سے لوگ آئے, بہت بڑا جلسہ تھا. ان کو کہا میں نے کہ انشاءاللہ ہم جو اپنی عوام سے جو ہم نے وعدے کیے ہیں وہ ہم پورے کر سکیں گے, ان کو امپلیمنٹ کروا سکیں گے چاہے کوئی بھی حکومت ہو. ایک اسٹریٹ پاور نظر آ رہا تھا سامنے, مگر پھر یہ آپ 2016 کی بات کر رہے ہیں جی, جو جلسہ ہوا تھا. لیکن وہ جماعت جو کسی دوسری جماعت کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتی تھی, اور 2021 میں تو آپ نے یہ بھی کہا ایک دفعہ کہ کوئی مائی کا لال اب ہم سے ہماری سیٹ نہیں چھین سکتا, لیکن اسی جماعت کے اوپر فارم 47 کی پیداوار ہونے کا الزام بھی لگا. ایم کیو ایم زیرو ہو گئی ہے کیا؟ دیکھیں, جب آپس کا اتحاد ختم ہو جائے نا, اور پھر لابینگ شروع ہو جائے, دھڑے بننا شروع ہو جائیں, تو وہ پھر پارٹی کی موت ہے. موت زیرو ہو گئی ہے اس وقت, موت ہو چکی ہے یا آخری سانسیں ہیں, کہاں کھڑی ہے؟
فہیم بھائی میرا بلیف ہے ایک چاہے زمین پہ کوئی بھی سسٹم چل رہا ہو ایک اوپر بھی سسٹم ہوتا ہے. میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے, میرے پاس مثالیں موجود ہیں, ٹھیک ہے نا. حکومت نے پورا زور لگایا تھا کہ میں میئر نہ بن سکوں, اوپر والا بیٹھا ہے, میرے پہ تو کوئی سپورٹ نہیں تھی, بنے نا. ایم کیو ایم اور پتنگ کو کوئی ختم نہیں کر سکے گا, یہ میرا بلیو ہے. ٹوٹ پوٹ ہوئی ہوئی ہے, اللہ نہ کرے مزید ہو. جو پہلے جیسے متحد تھے ہم ویسے نہیں ہیں, بٹ گئے ہیں, اپنی اپنی اپرچونٹیز ہم تلاش کرنے لگ گئے ہیں کہ مجھے اگر یہ اپرچونٹی مل جائے تو میں ادھر آ جاؤں. پہلے یہ سوچ نہیں تھی کہ میں ایم کیو ایم میں آؤں گا تو ایم پی اے اگر بنا دیا پارٹی نے تو میں وزیر بھی بن جاؤں گا, یہ سوچیں نہیں تھی. ایم پی اے کی بھی سوچ نہیں تھی, ایم پی اے پارٹی نے بنا دیا, وزیر بھی پارٹی نے بنا دیا. اب تو پلان کیا جاتا ہے کہ کسی طرح سے پارٹی یہ میں ٹائم آنے والا ہے, اس کا الیکشن آنے والا ہے, تو میں خود یا میرا کوئی آدمی اس کو میں وہاں سیٹ کر دوں. تو ایسے پارٹیاں تھوڑی چلتی ہیں, اور خاص طور پہ ایم کیو ایم میں تو خون شامل ہے, ہزاروں شہید ہیں, وہ تو مر گئے, ہم زندہ ہیں, گولی ہمیں بھی لگ سکتی تھی. تو اسی نیت سے آج بھی میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں تو کام کر رہا ہوں, وہی سوچ ہے میری. گزشتہ چند سالوں میں ہمیں یہ نظر آیا کہ کراچی میں خاص طور پہ تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا اثر بڑھانے کی کوشش کی ہے, اور پیپلز پارٹی اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہے. ان دونوں جماعتوں کے مقابلے میں آپ ایم کیو ایم کو اس وقت سیاسی طور پر کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں میری یہ ایک ایڈوائز بھی ہوگی کہ جو ہم گروپنگز میں آ گئے ہیں نا, اس کو ختم کیا جائے کسی طرح بھی. اتحاد کی ضرورت ہے. اپنا فیس بہتر کرنے کے لیے آپ کو عوام سے کانٹیکٹ کرنا ہے, کرنا چاہیے. آج وہ کانٹیکٹ نہیں ہے, وہ کنیکٹ نہیں ہے. اگر ایک 47 جو اپرچونٹی ملی آپ کو, اگر اس کو آپ نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو عوام کے جو ایشوز ہیں, اگر آپ کو ایز ایم این اے ایم پی اے فنڈز مل رہے ہیں تو آپ اپنے علاقے میں وہ کام کروائیں, وہاں پانی کے ایشوز ریزالو کرائیں, بجلی کے ایشوز ریزالو کرائیں, سڑکیں ٹھیک کریں, جس سے عوام تنگ آئی ہوئی ہے اس وقت. اگر آپ نے یہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پہلے والا جو مقام ہے وہ کسی حد تک ہم واپس لے سکیں گے. یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں, جہاں تک میں سمجھاؤں, کہ ایم کیو ایم اور عوام کے درمیان جو اس وقت گیپ ہے اسے اس کو فل کرنے کے لیے, اسے پیپلز پارٹی فل کر رہی ہے, نہیں پی ٹی آئی فل کر رہی ہے, جی کسی حد تک کر رہی کر رہی ہے, ہے, جماعت اسلامی ہے, پی ٹی آئی ہے. مگر ایم کیو ایم کا وجود, ایم کیو ایم جس طرح سے بنی, خدمت خلق فاؤنڈیشن, اے پی ایم ایس او, گراس روٹ لیول سے یہ جماعت اوپر آئی, اور مڈل کلاس, لوڈ مڈل کلاس کے لوگ اس کو لے کے آج بھی چل رہے ہیں. ایم کیو ایم کی مثال پورے پاکستان میں نہیں ملے گی آج بھی آپ کو. اچھا یہ بتائیں, 2013 کا جو کراچی آپریشن ہے اس کے بعد 2016 میں ہمیں پہلی تقسیم نظر آتی ہے پی ایس پی کی صورت میں, اس کے بعد جو ہے پھر ٹکڑوں میں بٹتے چلے گئے. لیکن 2023 کے بلدیاتی انتخابات سے صرف 3 روز پہلے 12 جنوری کو تینوں دھڑوں کو ایک ساتھ بٹھا دیا گیا. یہ فارمولہ کس کا تھا, اور کیا کوئی کامیاب فارمولہ تھا یہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوشش تھی کہ جو ڈویژن ہے وہ نہ ہو, اور اس کا جو ایک تاثر سامنے آ رہا ہے کہ الیکشن میں اگر رزلٹ آتے ہیں تو اس کو اتنے ووٹ پڑے, اس کو اتنے ووٹ پڑے, اور اس گروپ کو اتنے ووٹ پڑے, اگر یہ مل جاتے ہیں تو ہم کسی بڑے پارٹی کے آدمی کو ہرا دیتے. ووٹ ڈیوائیڈ ہو گیا. وہ جو ڈیوائیڈڈ ووٹ ہے وہ ایک ساتھ آ جائے, اور ہم بڑی جماعتوں کا جو جیسے پہلے مقابلہ کیا کرتے تھے وہ مقابلہ کر سکیں. جو ووٹ ڈیوائیڈ ہوا اس کو ساتھ لانے کے لیے ایک کوشش تھی.
لیکن ایم کیو ایم کے اندر یہ تقسیم تو آج بھی موجود ہے، اور اس کی جو واضح مثال ہے وہ الیکشن کا رزلٹ ہے کہ تینوں گروپس کو برابر کا حصہ ملا۔ یہ میری بھی ملاقاتیں رہتی ہیں فہیم بھائی، ذمہ داروں سے بھی اور ساتھیوں سے بھی۔ بالکل ساتھی بھی پریشان ہیں اسی حوالے سے، ذمہ دار بھی پریشان ہیں کہ جو گروپنگ ہے اور یہ جو اقتدار کے لیے جد و جہد ہے کہ ودن پارٹی میں یہ بن جاؤں، یہ پارٹی کو تباہ کر رہی ہے۔ وسیم بھائی، سوال مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کے لیے مشکل ہو، لیکن مصطفیٰ کمال کی ایم کیو ایم میں واپسی کے بعد نظر یہ آیا کہ آپ سیاست میں غیر فعال ہو گئے، بیک فٹ پہ چلے گئے۔ دعویٰ آپ آج بھی یہی کرتے ہیں کہ آپ ایم کیو ایم میں ہی ہیں۔ مصطفیٰ کمال سے کیسے تعلقات ہیں آج کل آپ کے؟